علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بہت ہی دلچسپ ایک نوجوان اور ایک شہزادی کا واقعہ سنانے والی ہوں۔ ایک نوجوان تھا اور یتیم بھی تھا، اسے شوق تھا دین پڑھنے کا۔ محلے دار علاقے والے کہنے لگے کہاں سے کمائے گا، نہ باپ ہے نہ ماں ہے اور نہ گھر ہے۔ حضرت رومی کہتے ہیں نوجوان نے جنگل میں جھوپڑی لگا لی، وہاں وہ صبح مدرسے جاتا، شام کو جنگل میں رہتا، وہاں اللہ اللہ کرتا، سبق یاد کرتا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی راستہ بھول گئی، جنگل میں آئی سہیلیوں کے ساتھ، باڈی گارڈ بھی تھے پر راستہ بھول گئے۔ شام ہو گئی، ایسی کھوئی کہ جب رات گہری ہو گئی تو آ کے اس نوجوان کے پاس رکی اور چلانے لگی، شیر کے دہاڑنے کی آواز آتی ہے، بھیڑیے کے بولنے کی آواز آتی ہے۔ نوجوان اکیلا، سہیلیاں بچھڑ گئی، باڈی گارڈ بھی بچھڑ گئے۔ کہنے لگی میں پریشان ہوں، مجھے جگہ دے دیجیے۔ نوجوان کہتا ہے میں نے شہزادی دیکھی اور مجھے بھی پتا تھا کہ گھر ایک ہی ہے اور رات کو اندر سے دروازے بھی بند کرنا پڑتا ہے، جنگل جانور بھی آتے ہیں۔ کہتے ہیں میری چھوٹی سی جھوپڑی میں وہ آئی، رو کے کہنے لگی سہارا کوئی نہیں، اگر میں پیچھے نکلوں گی تو بھیڑیے کھا جائے گا۔ میں نے اسے جگہ دے دیا۔ اکیلی عورت تھی، اس نے چراغ جلایا اور وہ نوجوان ساری رات سبق یاد کرتا رہا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان بھی ہوتا ہے۔ اور وہ نوجوان سبق یاد کرتا رہا، ساری رات وہ شہزادی کو کہتا رہا کہ سو جا، کہتی ہے نیند مجھے بھی نہیں آتی۔ اس موقع پر نہیں، ساری رات وہ بچہ سبق یاد کرتا رہا اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چراغ جلتا تو اس پر اپنی انگلی رکھتا، ہاتھ جلتا تو پیچھے کھینچ لیتا، دوسری انگلی رکھتا ہے، تھوڑی دیر رکھتا ہے اور جب ہاتھ جلتا ہے تو پھر پیچھے کھینچ لیتا ہے۔ اسی طرح ساری رات کرتا رہا۔ صبح ہوئی، اس نے شہزادی کو کہا چلی جا، بس بہت ہو گیا، نکل جا، صبر کا امتحان ہو گیا، چلی جا شہزادی، باہر نکل جا۔ سپاہی ڈھونڈتے ہوئے آئے اور بادشاہ خود جنگل میں نکلا ہوا تھا۔ میری بیٹی مل گئی۔ بادشاہ تنہائی میں جا کے کہنے لگا بیٹا میں دنیا کو بتاؤں گا میری بیٹی کھوئی ہی نہیں تھی، سپاہی ساتھ تھے، بڑا مشکل ہوتا ہے، بیٹی تو بھول کے بھی رات کہیں اور گزار دی، لوگ جینے نہیں دیتے۔ بادشاہ نے پوچھا بیٹا کہاں تھی؟ اس نے ایک نوجوان کے پاس۔ اس نے کہا بیٹا میں تو تیری بات مانوں گا پر دنیا نہیں مانے گی، اگر اس نوجوان نے کسی کو بتا دیا کہ تو اس کے پاس تھی تو پھر لوگ میرا جینا محال کر دیں گے، بیٹا میں مر جاؤں گا، میری مجبوری ہے، مجھے اس نوجوان کو قتل کرنا ہوگا۔ شہزادی نے منتیں کی، اس بیٹی نے کہا میرے موسم کو مارو گے؟ روئی اور وہ کہنے لگا میں بادشاہ ہوں، میری اپنے ایک پہچان ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، گرفتار کر لا۔ سپاہی کو لے آئے اور صدا کا اکیلے کار کوٹھری میں رکھا گیا جو اس نے خاص حکمران والے تھی، ان کی ڈیوٹی لگائی۔ بادشاہ نے بلایا، طالب علم آیا اور عورت کہنے لگی، بیٹی کہنے لگی ایک دفعہ تو بلاؤ، سوال بس پردے میں رہ کے پوچھنا ہے اور پھر جو آپ کا جی چاہے، میرے موسم کو مارنا ہے تو آپ کی مرضی۔ نوجوان آیا، اسے کھڑا کیا گیا، پردے کے پیچھے عورت کھڑی ہو گئی، بادشاہ بیچ بیٹھ گیا۔ بی بی کہنے لگی ساری رات بیدار رہا تو، اپنے قریب میں چراغ رکھتا، ہاتھ لگا کے چلاتا تھا، وہ سمجھ نہیں آئی۔ نوجوان رو پڑا، کہنے لگا کیا کروں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ زانی کو سب سے نیچے دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں جلایا جائے گا، اسے جہنمیوں کا پیپ اور روشا پلایا جائے گا، گند کھلایا جائے گا، یہ روایتیں پڑھی ہوئی ہیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد شیطان مجھے کہتا تھا بدکاری کر لے، میں اپنا ہاتھ اسی وقت جب شیطان مشورہ دیتا تو میں آگ پہ اپنی انگلی رکھ دیتا اور کہتا اگر یہ برداشت ہو گئی تو وہ بھی ہو جائے گی، جب ہاتھ جلتا تو میں سمجھ جاتا نہیں مجھ سے یہ نہیں ہوگا، جب یہ برداشت نہیں ہو پا رہی ہے تو وہ کیسے ہوگی، پھر مجھے شفاعت مشورہ دیتا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو پھر میں دوسری انگلی لگا دیتا، میں نے ہاتھ جلایا اور میں سمجھ گیا جب چھوٹے سے چراغ کی اتنی سی سما کی آگ نہیں برداشت ہوتی تو دوزخ کیسے برداشت ہوگی۔ کہتا ہے میں باز آیا، بادشاہ نے یہ کہانی سنی، لفظ سنے تو چیخ مار کے رویا، کہنے لگا طالب علم تو میرے نبی کا سچا غلام ہے اور میرے رسول کے جو سچے غلام ہوتے ہیں انہیں پھانسیاں نہیں دی جاتی، انہیں تخت پہ بٹھایا جاتا ہے اور تجھے سزا نہیں ہوگی، بلکہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کروں گا اور میرے بعد اس سلطنت کا بادشاہ بھی تو ہی بنے گا۔ اب وہ نوجوان وہاں نعرے لگا رہا ہے، کہتا ہے لوگوں تم مجھے کہتے تھے دین سے کیا ملتا ہے، دین سے تو اللہ تخت و تاج بھی
عطا فرما دیتا ہے۔ اگر نوجوان شرم و حیا والے بن کے رہے، اللہ ساری عزتیں دے دے گا۔ دیکھیے، اللہ کے فضل سے عزت ملتی ہے۔ میری آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہو، یہ واقعہ اگر پسند آیا ہوگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔